آغاز میں آپ کو بتائیں، فلسطینیوں کی مضبوط آواز پاکستان۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف میزبان۔ ساری بڑی جماعتوں کی قیادت آل پارٹیز کانفرنس کی مہمان۔ نواز شریف، بلاول بھٹو زرداری، حافظ نعیم الرحمان، مولانا فضل الرحمان، علامہ ساجد نقوی، مدعو محمود خان اچکزئی، اختر مینگل، ایمل ولی، علامہ ساجد میر، آفتاب شیرپا، اویس نورانی کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ ایوان صدر میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اے پی سی کچھ دیر میں شروع ہوگی۔ اسرائیلی جارحیت اور مظالم کے خلاف بھی قرارداد منظور کی جائے گی۔ سیاسی قیادت اے پی سی کے اختتام پر میڈیا بریفنگ بھی دے گی۔ یہ اہم ملاقات کی جا رہی ہے۔ اہم کانفرنس کے حوالے سے اسرائیل کے خلاف، ان کی بربریت کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے یہ تمام شخصیات پہنچ چکی ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف میزبان ہوں گے۔ ساری بڑی جماعتوں کی قیادت آل پارٹیز کانفرنس کی مہمان۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے محترم مولانا طاہر اشرفی صاحب نے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کتنا اہم میسج آج جائے گا؟ 1 سال مکمل ہو چکا ہے اسرائیل کو اپنی جارحیت کا مظاہرہ کرتے، اور اس کا سلسلہ بڑھا رہا ہے مزید بھی، تو کتنا سٹرونگ میسج آج اس پلیٹ فارم کے ذریعے جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان کا روز اول سے موقف جو ہے وہ بڑا واضح ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اور فلسطینیوں کی جو آواز ہے وہ ہماری آواز ہے۔ جو فلسطینی چاہتے ہیں وہی پاکستان چاہتا ہے۔ 7 اکتوبر کو جو کچھ ہوا، اس کے بعد جس طرح اسرائیلی بربریت اور وحشت جاری ہے، اور پھر وہ وحشت لبنان اور یمن اور ایران تک پہنچ گئی ہے، تو اس کے اوپر پاکستان کی قیادت نے، بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے، صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے، ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے، اور بلاول بھٹو زرداری نے، اور باقی جماعتوں کے قائدین نے جس انداز سے 7 اکتوبر کو پاکستان میں یوم یکجہتی فلسطین منانے کا اعلان کیا، اور حکومتی سطح پر وزیر اعظم پاکستان نے اس کا فیصلہ کیا، اور آج صدر مملکت اور وزیر اعظم دونوں میزبان ہوں گے آل پارٹیز کانفرنس کے، تو یہ ایک بڑا واضح پیغام ہے پوری دنیا کے لیے کہ پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم کسی بھی صورت ان پر ہونے والی جو بربریت اور وحشت ہے اس کو قبول نہیں کر سکتے، اور اہل فلسطین کے لیے جب تک ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو، اس کے علاوہ کوئی حل ہمیں قبول نہیں ہے۔ مولانا صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہم شخصیات جو ہیں وہ اس بڑے معاملے پر، غزہ کے معاملے پر یکجا ہو کر اس وقت پیغام دے رہی ہیں پوری دنیا کو کہ یہ جو بربریت کی جا رہی ہے یہ ہر صورت ختم ہونی چاہیے، اسی طرح تمام امت مسلمہ کو یکجا ہونے کی کتنی ضرورت ہے؟ 57 اسلامی ممالک اگر یکجا ہو کر پیغام دیں گے، صہیونیت کے حوالے سے اسرائیل کو جواب دیں گے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بربریت رک جائے گی؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اس حوالے سے اسلامی تعاون تنظیم کی سطح پر کچھ کام ہو رہا ہے، اور وہ اپنا جو کردار ہے ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ابھی جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ امیر فیصل بن فرحان نے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اور اس ساری وحشت اور بربریت کے خاتمے کے لیے وہ عالمی اتحاد قائم کرنے جا رہے ہیں، جس میں انہیں کچھ یورپی ممالک کی حمایت بھی حاصل ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا قدم ہے جس کے انشاءاللہ مثبت نتائج آئیں گے، اور یہ جو بربریت اور وحشت کا سلسلہ ہے یہ ختم ہوگا۔ امت مسلمہ کا اتحاد اور وحدت ہی اسرائیلی بربریت، ہندوستان کے ظلم و ستم جو کشمیر میں ہے، دیکھیں یہ 2 مسئلے ہیں جو امت کے مسئلے ہیں، ایک کشمیر اور ایک فلسطین، یہ اس کا حل امت کی وحدت میں۔ یہ جو معاملہ ہے یہ امت کا معاملہ ہے، اور اس پر یکجا ہو کر آواز اٹھانی ہوگی۔ بہت شکریہ مولانا طاہر اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب رخ کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ گل صاحب۔ عبداللہ گل صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اس سارے معاملے پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہم شخصیات اکٹھی ہو گئی ہیں، کتنا ضروری تھا اکٹھا ہونا، اور ایک اسٹرانگ میسج ان کا جانا چاہیے پلیٹ فارم پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس اس کا یہی کہا جا سکتا ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، آئے اس دودھ پشماں کا پشماں ہونا۔ ٹھیک ہے، وہ بہت 1 سال گزر گیا، اور اس سے پہلے بھی حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی مسئلہ آج کا تو ہے نہیں، 7 دہائیاں ہو چکی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں بنیادی طور پر 2 ریاست تھی جو سلوشن کی بات کی جاتی تھی،
وہ تو ختم ہو گیا، کیونکہ دو ریاستی حل جو تھا وہ تو تب تھا نا جب اس طرح کا ظلم اور ستم جو تھا، جو ریاستی دہشت گردی تھی جس میں مغرب کی پوری حمایت حاصل تھی، یہ اگر جو ہے وہ وقت سے پہلے ہی اس کو جو ہے ایڈریس کر لیا جاتا۔ اب ٹھیک ہے کہ جب سے خطے کے اندر حالات جو ہے وہ سخت ہوئے اور ایران نے جو ہے ایک مضبوط موقف اختیار کر کے جو ہے ریٹیلیٹ کیا، حملہ کیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اب صہیونی ریاست کو بچانے کے لیے پوری دنیا جو ہے وہ میدان میں کود پڑی ہے۔ اویسی کا کردار تو بہت ہی میرے خیال میں مایوس کن رہا ہے، کیونکہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہم نے دیکھا، اسی طریقے سے روہنگیا کے اندر جب مسلمانوں کی جو نسل کشی کی گئی، اور اسی طریقے سے پھر جو غزہ کے اندر جاری ہے، تو کیا کیا کسی نے؟ کیا ہیومن رائٹس کی کسی آرگنائزیشن نے اس پہ شور مچایا؟ کیا انسانی حقوق کے جو علم بردار تھے انہوں نے کچھ کیا؟ دیکھیں نا، عالمی دہشت گردی کی عدالت نے جو صہیونی ایجنٹس تھے اور جو نتن یاہو تھے ان کو باقاعدہ جو ہے وہ مجرم قرار دیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ جا کے تقریر کرتے ہیں۔ یہ تو ایک تمسخر ہے انسانیت کا۔ اصل بات یہ ہے کہ اب جو جس طریقے سے حکومت پاکستان نے ایک موقف لیا، پاکستان مضبوط کردار ادا کرتا رہا ہمیشہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب سیریا کی اسرائیل کے ساتھ جنگ تھی اس کے اندر بھی پاکستان کا ایک بھرپور کردار رہا، اور تاریخ ساز ہے جس کو آج بھی سیریا کے لوگ جو ہے وہ سنہری حروف میں یاد رکھتے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کا اکٹھا ہونا میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے، لیکن اس میں بالکل سیاسی قیادت کا اکٹھے ہونا بڑا خوش آئند ہے اور ایک اچھی بات ہے، لیکن اگر تمام امت مسلمہ کی جو قیادت ہے وہ جمع ہو کر ایک اسٹرانگ میسج دے تو پھر شاید کچھ صورتحال مختلف ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔